खुदा है रब बिजली रहीम و کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں محمد آفاق عباسی تمام درخت دلوں کو اسلام عقیدت عرض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج عید الاضحیٰ کا پاکستان میں تیسرا اور آخری دن، اور تعطیلات بھی اپنے یہ آخری تعطیل ہے۔ اس کے بعد چونکہ کل سے ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو آج یہاں پر مری اور کلیات کے موسم کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر موسم بڑا خوشگوار ہے، مطلع ابر آلود ہے اور آسمان پر بادل موجود ہیں۔ عید قربان کا آج تیسرا دن، اور ملک کے طول و عرض سے عام طور پر عید کے بعد مری اور کلیات کے جو سیاحتی مراکز ہوتے ہیں وہ سیاحوں سے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں، لیکن اس سال بلکہ گزشتہ چند سالوں سے چونکہ کووڈ-19 کے دوران بھی مری اور کلیات کے سیاحتی مراکز عید کے خصوصی اوکیزن پہ وہ اس طرح کی سیلیبریشنز نہیں کر پائے تھے، اور اس طرح کا وہ نہیں رش دیکھنے میں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدقسمتی ابھی تک جاری ہے، اور اس عید کی تعطیلات پر بھی اس طرح کا رش دیکھنے میں نہیں آیا۔ تاہم یہاں پر جو مری اور کلیات کے دیہی علاقے ہیں وہاں پر عید بھی چونکہ بھیگی بھیگی گزری ہے، بارش کبھی ہوتی رہی ہے، کبھی رم جم فہار اور کبھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، لیکن نظارے نکھر گئے ہیں یہاں پر، اور خوبصورتی کو چار چاند لگے ہیں۔ لیکن بعض ٹائم سم ٹائم یہ پھوگ جو ہوتی ہے، بادل گہرے، جس کی وجہ سے حد نگاہ محدود ہو جاتی ہے، اور دیکھنے میں اور ڈرائیو کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں نے اپنے جانوروں کی قربانیاں کی ہیں، اور روایتی طریقہ کار جو ہے وہ اس کے مطابق لوگ اپنے جانوروں کو قربان کرنے کے بعد ان کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، گھروں کو لے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے۔ اور آج تیسرا دن ہے، لیکن جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سال مری اور کلیات میں اس طرح سے سیاحوں کا رش دیکھنے میں نہیں آیا، اس کی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ متعدد وجوہات ہیں۔ اس ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، اور اس کے بعد سانحہ مری جو جنوری 2022 میں ہوا تھا، اس کے بعد بھی کافی ایفیکٹس ہوئے ہیں۔ کساد بازاری بھی اس کی ایک وجہ ہے، اور اس حادثے کے بعد چونکہ حکومت بڑی متحرک ہے اور اس قدر سخت قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں، ٹھیک ٹھاک فورسز اور کو یہاں پر ڈپلائی کیا گیا ہے مری میں خاص طور پر، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اس وقت گزشتہ 2 دن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، جبکہ سیاحوں کی تعداد کم تھی۔ لیکن گزشتہ شام کو، یعنی عید کے دوسرے دن کی شام کو، کچھ لوگ، کچھ سیاح فیملیاں مری اور کلیات میں آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو خاص مقامات تھے وہاں پر مقامی سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکاروں کی تعداد زیادہ تھی۔ رہی ہیں بارہ سے لے کے لوور ٹوپا تک، اور وہاں سے آگے فردر 20 فری شٹل سروس جو مری میں مختلف ڈیسٹینیشنز پہ لوگوں کو لے جا رہی ہے، اور ایز آف ٹوڈے ابھی تک تقریباً ہم 1600 پیسنجرز کو بارہ سے مری لائے ہیں۔ سیاحوں کی ایک معقول تعداد آج، چونکہ آج عید کا تیسرا دن ہے، موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر یہ اسپیشل شٹل سروس چلائی گئی ہے سیاحوں کے لیے، جو پنڈی سے سیاحوں کو لے کر جی پی او آ رہی ہے۔ یہ اس حکومت نے خصوصی طور پر اس عید کے لیے یہ سروس شروع کی تھی، اور کچھ لوگ استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مار روڈ کا مین جی پی او چوک ہے، جہاں پر اس وقت سیکیورٹی فورسز کی تعداد زیادہ اور سیاحوں کی تعداد کم ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس وقت پولیس اسٹیٹ نظر آ رہی ہے تو اس میں بے جانا ہوگا، چونکہ ہر طرف پولیس اہلکار انجوائے کر رہے ہیں اور پوری طرح سے ایک اپنا روب جمائے بیٹھے ہیں۔ تو اس وجہ سے سیاحتی مراکز میں اگر اس طرح کے فورسز کو ڈپلائی کر دیا جائے گا تو یقینی طور پر لوگ انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں، وہ فری ماحول میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، اور اتنی اگر وہ کریں گے، آپ اس طرح سے ڈپلائی کریں گے پولیس کو کم از کم سائڈ پہ رکھا جائے، اگر اس نے ضرور سیکیور کرے، سیکیورٹی ادارے ضرور سیکیور کریں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ آ کے مار روڈ پر براجمان ہو جائیں اور وہاں پر ایک دہشت کا ماحول کریٹ کر دیں، اور آنے والے سیاح اس کو بجائے انجوائے کرنے کے
وہ اس سے مزید پریشان ہو جائیں. تو یہ اس طرح سیاحتی علاقوں میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں عام طور پر نہیں آتی. بہرحال یہ کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے خاصی خیر سیاحوں کے نہ آنے کی وجوہات 3-4 ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. پہلی بہت زیادہ بے تحاشا مہنگائی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا مہنگائی ہے. ملک بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں, کساد بازاری ہے اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے, اور ثانیہ مرئی کی بھی وجوہات کہی جا سکتی ہیں. لیکن دیگر یہ ایوبیہ کا مقام ہے. ایوبیہ چیئر لفٹ بھی چونکہ بند ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ بالکل اس کی سیاحتی سرگرمیاں مکمل طور پر ویران پڑی گئی ہیں, جس کی وجہ سے ایوبیہ کے جو کاروباری حلقے ہیں وہ بھی سخت نالاں اور سخت پریشان ہیں. اور یہ ایوبیہ کی جو چیئر لفٹ ہے اس کو بند ہوئے تقریباً 10 ماہ گزر گئے ہیں, اور یہاں پر عید کی تعطیلات پر وہاں پر جانے والے سیاحوں کو بھی خاصی حد تک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس کی وجہ سے ان کو واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین اکرام, یہ تھی کچھ عید کے دنوں کی سیچویشن ہریئر گلیات کے خوبصورت سیاحتی مراکز کی. اور موسم یہاں کا تو ہمیشہ رنگ بدلتا ہے, خوبصورتی ہے, اور یہی اس علاقے کا یہی اس علاقے کی رہنائی اور یہی اس علاقے کی چاشنی ہے. بہرحال یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی. بہت نوازش آپ کی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حامد و ناصر.